हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टीवी में पॉप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बगैर कोडिंग सॉरी बगैर प्लगइन के। तो इसमें या तो आप एक सेपरेट सेक्शन बना दें, उसके अंदर पॉपअप को डिज़ाइन कर लें। उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कोई टीवी का कोई भी डिज़ाइन या मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप पॉपअप बनाना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको स्टार्ट से बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से प्लस आइकन पे क्लिक कर लें, एक रेगुलर सेक्शन बना लें। इसके अंदर हम ये सिंगल रो और डबल कॉलम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद पहले इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास अब एक सेक्शन बन गई। तो इसमें क्या करना है, अभी पॉपअप तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस डिज़ाइन से बनाना चाहते हैं, क्या आप शो करना चाहते हैं अपने रीडर्स को। तो मैं ऐसी एक डेमो बनाता हूँ। तो हम इस वाले रो में कॉलम में क्या कर लेते हैं, इस कॉलम में हम एक इमेज मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इमेज है, और दूसरे में हम कंटेंट फॉर्म कर लेते हैं। कंटेंट फॉर्म से पहले हम एक क्लोजिंग बटन भी ऐड कर लेते हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, बटन ऐड कर लेते हैं। तो एक बटन आ गई हमारे पास। इसके बाद हम फिर से प्लस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे एक कंटेंट फॉर्म ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इसको आप अपनी मर्जी से एडिट कर लें, जो इमेज आप लगाना चाहते हैं और कंटेंट फॉर्म में क्या लिखना चाहते हैं, या आप कंटेंट फॉर्म अगर नहीं भी ऐड करना चाहते, आप आपकी मर्जी है, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक कंटेंट फॉर्म और ये इमेज के जरिए एक पॉपअप बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इमेज पे क्लिक कर ले, कोई सा इमेज ऐड कर ले। जैसे हम ये कर लेते हैं। ओके, तो ये ऐड हो गया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज बटन बनाते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक कर ले, और यहाँ पे आके आप यहाँ पे कोई आइकन भी ऐड करना कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल एक्स लिखते हैं। तो ये क्रॉस की तरह शो होगा इस तरह। तो यहाँ पे आ जाते हैं, डिज़ाइन टैब पे क्लिक कर ले। बटन की ये बटन सेटिंग है, अलाइनमेंट में आ जाइए और इसको ये राइट साइड कर ले। यहाँ पे आ गया ये। और इसके बाद बटन की सेटिंग पे आ जाए, कस्टमाइज पे क्लिक कर ले, और अभी आप अपनी मर्जी से इसका साइजिंग कर सकते हैं और कलर वगैरह भी अपनी मर्जी से जो भी आप देना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने कलर सेट कर लिया। इसके बाद आप बॉर्डर वगैरह, रेडियस, ये स्पेसिंग अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद है अपने वेबसाइट के मुताबिक आप सेट कर लें। तो इसके बाद नीचे आ जाइए, जैसे आप यहाँ पे हावर करते हो तो यहाँ पे आइकन शो होता है। तो हम इसको रिमूव करते हैं, तो इसको नो कर लें। अब इस पे कोई आइकन, तो ये हमारे पास बटन आ गई, इसको टिक। इसके बाद कंटेंट फॉर्म को आप अपनी मर्जी से सेट कर लें, कलर वगैरह, बैकग्राउंड सब कुछ, या ये बटन हटा दे, या कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। हम थोड़ा इमेज सेट कर लेते हैं। इमेज के साइजिंग पे आ जाते हैं, इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, और ये कटर विड्थ पे क्लिक कर लेते हैं। इसको हम सॉरी ये तो खोल देते हैं।
انوائرمنٹ، اس کو ہم یہاں سے بند کر دیتے. یہ امیج تھوڑا سا بڑھا دے. چلو اس طرح سے یہ اس کو ٹک کر لیں. اس کے بعد اپنے سیکشن یہ رو کی سیٹنگ میں آ جائے گی، اس پہ کلک کر دیں اور یہاں سائزنگ پہ آ جائیے. سائزنگ پر کلک کر کے یوز کٹر وڈ اس کو آن کر لیں اور اس کو آن کر لیں. اس کو آن کر لیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وڈ پر. وڈ کو تھوڑا سا کم کر لیتے. تو یہ ہم امیج کو تھوڑا سا ابھی ہائٹ دیتے ہیں اور تاکہ یہ صحیح فٹ آ جائے. تو اتنا کافی ہے. یہ ہمارے پاس اب ایک ڈیزائن بن گیا. تو اوروں کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کلر ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ شو ہو. جو بھی کلر آپ کو پسند ہو اس میں تھوڑا سا یہ ہماری جو کلوزنگ بٹن ہے یہ صحیح شو نہیں ہو رہا. ایک تھوڑا سا رو کو ہم پیڈنگ بھی دے دیتے. یہاں پہ اسپیسک پہ آ جائیے اور یہاں پہ پیڈنگ تھوڑا سا فٹنگ یہاں سے لیفٹ اور رائٹ سے بھی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بھی اچھا لگا. اور اس کو ہم بٹن کو تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ بٹن کی سیٹنگ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ بٹن سائز صحیح ہے. کلر وائٹ کر لیتے. وائٹ صحیح اس کے ساتھ صحیح نظر آ رہے. ابھی تھوڑا سا ہم اس کو پیڈنگ بھی دے دیں. اسپیسنگ پہ آ جائیے اور تھوڑا سا ہم ٹاپ اور باٹم پہ تھوڑا سا اس کو 0 کر دیں. پیڈنگ 0 کر لیں اور یہاں پہ آ جائیے. تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں اس طرح. اوکے اتنا کافی. اور تھوڑا سا پیڈنگ ٹاپ اور باٹم آپ بھی صحیح لیں. اس کو دونوں کو برابر کر لیں. 5 کر لیں. تو یہ ہمارے پاس اب یہ ایک ڈیزائن ریڈی ہے. تو ابھی ہم اس کو پاپ اپ میں کنورٹ کریں گے. تو اس پر ٹک پر کلک کر لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ جانا ہے. یہ اس کے نیچے جو پلس آئیکن ہے اس پر کلک کر لیں اور اس پر کلک کرنے کے بعد سنگل رو پر کلک کر لیں. یہاں پہ کوڈ سرچ کر لیں. کوڈ سی کا یہ کوڈ ہمارے پاس اوپن ہو گیا. ابھی میں نے لنک کے ڈسکرپشن میں آپ کو کوڈ دیا ہوگا. آپ نے وہیں سے کاپی کرنا اور یہاں پہ پیسٹ کر لیں. تو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں کوڈ. یہ یہاں پہ یہ اسکرپٹ سے لے کر تو آپ نے یہاں پہ یہ اسکرپٹ ٹیگ ضرور ایڈ کرنے. جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے تو یہ اسکرپٹ ہونے چاہیے. اس کے بغیر یہ کام نہیں کرے گا. تو اس کو سمپل آپ نے پیسٹ کر لیا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے ایک آئی ڈی دی ہوگی. آپ نے وہی
یہاں سے نیچے ڈسکرپشن سے اپنے کاپی کرنی، یہاں پہ یہ آئی ڈی یہاں سے کاپی کر لیتے، یہ میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آ جانا ہے، تو آپ کوڈ کاپی کر لیں اور یہاں پہ سیکشن کے سیٹنگ میں آ جائیے، سیکشن سیٹنگ پر کلک کر لیں، اس کے بعد ایڈوانس میں آ جائیے اور یہ کلاس سی ایس ایس آئی ڈی اینڈ کلاسز اس پر کلک کریں اور یہاں یہ اس کو کیا نام ہے سی ایس ایس آئی ڈی میں آپ نے پیسٹ کرنا ہے، کلاس میں نہیں، اور یہاں سے اس کو اوکے کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور کوڈ ہے، میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا، یہ کلوز بٹن کا کوڈ، اس کو بھی کاپی کر لیں اور پھر سے آ جائیں، یہاں بٹن پہ سیٹنگ پہ کلک کر لیں اور اس کے بعد ایڈوانس پہ کلک کر لیں، ایڈوانس کے بعد آپ نے سی ایس ایس پہ اس کو آپ نے سی ایس ایس کلاس میں ایڈ کرنی، اس طرح سے بالکل ابھی سیو کریں۔ اس کے بعد آپ تھوڑی سی اور چینجنگ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں، تو اس کو اوکے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے رو کی سیٹنگ میں، یہاں پہ رو یہ گرین کلر والی گیئر آئکن پہ کلک کر لیں، اس کے بعد آپ یہاں ڈیزائن پہ آ جائیں، ڈیزائن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اینیمیشن فائنڈ کر لیں، یہاں پہ سب سے نیچے اینیمیشن ہے، اس پہ کلک کر لیں اور اس میں سے کوئی اینیمیشن لگا دیں، ہم فیڈ ان لگاتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ، یہ اس کو 100 امیج کر لیں اور یہاں پہ 2000 کر لیں، تو یہ اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایڈوانس میں، ایڈوانس میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے، تو ایڈوانس میں آ جانے کے بعد آپ نے یہ پوزیشن پہ آپ کلک کر لیں، پوزیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کلک کر لیں پوزیشن اور اس کو سلیکٹ کر لیں فکسڈ، فکس سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سینٹر پہ لے اس طرح سے، اور یہ جو زیڈ انڈیکس ہے اس کو آپ 200 کر لیں اور سیو کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ 3 ڈاٹڈ پہ کلک کرنا ہے بٹن پر، اس کے بعد سیو کر لیں۔ تو ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ ہمارا پاپ اپ ریڈی ہے، یعنی یہ کام کر رہا ہے یا نہیں، اور کلوزنگ بٹن کام کر رہی ہے یا نہیں، تو ہم اس کو سیٹ کر لیں، تھوڑے سے ٹائم میں سیو ہو جائے۔ اوکے، تو یہ سیو ہو گیا ہمارا کام۔ ابھی ہم کیا کر لیتے ہیں، یہاں کراس پہ کلک کر لیں، ایسے بیک بٹن پہ کلک کر لیں، یہاں پہ بھی سیو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ویب سائٹ کی وزٹ سائٹ پہ کلک کر لیں۔ اوکے، تو یہ ہمارا جو پاپ اپ ہے یہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ اسکرین پہ، تو ہم کلوزنگ بٹن چیک کرتے ہیں، یہاں پہ کلک کریں تو یہ ڈس اپیئر ہو۔ آپ کیا کر لیتے ہیں، ایک دفعہ پھر سے ہم ریلوڈ کرتے ہیں پیج کو، چیک کرتے ہیں کہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ اب شو ہو رہی ہے دوبارہ سے، اور ہم نیچے سے اسکرال کریں گے تو یہ فکس ہے، تو ہم اس کو پھر سے کلوز کر دیتے ہیں۔ اوکے، تو ایک بار پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے 3 دفعہ چیک کیا، ریزلٹ آپ کے سامنے۔ تو اب اسی طرح سے آپ کوئی بھی ماڈول ہو یا سیکشن یا رو پری میڈ ڈیزائن ہو، اس کو آپ سمپل باہر پلگ ان کے آپ کوڈنگ کے ذریعے سے اس طرح سے ڈی وی پاپ اپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔